ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں رحمو نامی ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا اپنے ماں باپ کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی شروع میں تو بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا یہی ہمارے لیے خدا کی دین ہے اور ایک دن ہمارا بیٹا بڑا اور ایک مضبوط لڑکا بنے گا۔ لیکن سال گزرتے گئے اور لڑکا بالکل نہیں بڑا، وہ انگوٹھے کی طرح چھوٹا رہ گیا۔ لیکن ہر شام رات کے کھانے پر لکڑہارے کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے میز پر جگہ رکھ دیتی۔ وہ اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پلیٹ رکھ دیتی اور اس میں ایک چائے کا چمچ سوپ ڈال دیتی۔ لڑکے کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ بھی تھا، جسے اس کی ماں پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے بھر دیا کرتی تھی۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے ہمیشہ اسے گھر کے اندر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر کسی نے اسے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکے کو چھیڑیں گے۔ مزید کئی سال گزر گئے اور بالآخر لڑکے نے اپنی 18ویں سالگرہ منائی۔ وہ ابھی بھی انگوٹھے کی طرح چھوٹا تھا، لیکن اس کی آواز بہت گہری اور بہت بلند ہو چکی تھی۔ در حقیقت اگر کبھی کوئی ان کے بیٹے کو بولتے ہوئے سنتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی آواز ہے۔ لڑکا ہمیشہ بہت اداس رہتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا اور وہ اپنا سارا وقت چھپ کر گزارتا تھا۔ ایک دن لکڑہارے کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا تھا۔ لڑکے نے لکڑہارے سے التجا کی کہ اسے بھی سفر پر ساتھ لے جائیں نا ابا، لیکن لکڑہارا اس خیال سے بہت پریشان ہوا۔ لکڑہارے نے کہا، سنو بچے، تمہیں تو پتا ہے ہم نے آج تک تمہیں کبھی باہر نہیں نکالا اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بھی ایسا ہی کروں گا۔ میں تمہاری کیسے حفاظت کروں گا اور تمہیں دوسرے لوگوں سے کیسے چھپا کر لے کر جاؤں گا؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا، ابا جان، آپ مجھے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں وہاں ہوں۔ آپ کپڑے میں تھوڑا سا سوراخ کر سکتے ہیں تاکہ میں سانس لے سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام نئے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکوں۔ لکڑہارے کو محسوس ہوا کہ بچہ گھر سے نکلنے کے خیال سے کتنا پرجوش ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نہ کہنا ناممکن پایا۔ لکڑہارے نے اپنی قمیض کی جیب میں ایک بہت چھوٹا سوراخ کیا اور اپنے بیٹے کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ لکڑہارے کی بیوی نے ان دونوں کو بہت سی نیک خواہشات کے ساتھ دوسرے گاؤں کی طرف روانہ کیا۔ دوسرے گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ اب لکڑہارے کے سامنے ایک سرائے تھی۔ لکڑہارے نے وہاں پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑہارے کا بیٹا نئی جگہ دیکھ کر بہت پرجوش تھا، کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور اپنے گھر کے علاوہ وہ اور کہیں نہیں سویا تھا۔ لکڑہارے نے سرائے میں ایک رات گزارنے کے لیے کمرہ کرائے پر لیا۔ لکڑہارے نے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد اپنے بیٹے کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور وہ اس امید کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کچھ کھانے کا سامان لے لے گا۔ جیسے ہی لکڑہارا نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ چوروں کا ایک گروہ سرائے میں داخل ہوا ہے۔ وہ شکلوں سے بے رحم دکھائی دینے والے 3-4 نوجوان تھے، جنہوں نے ہاتھوں میں خنجر اور چھریاں پکڑی ہوئی تھی اور وہ مرد اور عورتوں کو اپنی رقم اور جو بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے ان کے حوالے کر دینے کو کہہ رہے تھے۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، جس میں لکڑہارا بھی شامل تھا۔ تمام لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے بٹوے اور زیورات چوروں کو دینے کے لیے میزوں پر رکھنے لگے کہ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنے خنجر اور اپنے چاقو نیچے رکھ دو۔ آواز نے حکم دیا، اور میں وہاں آ رہا ہوں اور تمہیں آ کر کھا جاؤں گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی شخص انہیں نظر نہ آیا۔ آواز پھر دوبارہ آئی، لیکن یہ آواز پہلے سے بھی اونچی تھی۔ میں تم سے تمہارے کیے کا بدلہ ضرور لوں گا،
और तुम लोगों को खा जाऊंगा। चोर अचानक बहुत डर गए थे। उन्हें ये लगा कि शायद कोई भूत है। चोर डर कर वहां से दुम दुबा कर भागे और अंधेरे में गायब हो गए। मेहमान बहुत खुश थे कि चोर भाग गए हैं, लेकिन वो भी भूतों से डरकर अपने कमरों में भागकर छुप जाना चाहते थे। लकड़हारे ने कहा, दोस्तों डरो नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये जो बात कर रहा है ये मेरा बेटा है। और इसके साथ ही लकड़हारे ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने बेटे को अपने हाथ पर चढ़ जाने को कहा। मेहमान एक ऐसे लड़के को देखकर बहुत हैरान हुए जो एक अंगूठे से बड़ा नहीं था। सब आगे बढ़ बढ़कर उसका शुक्रिया अदा करने लगे कि उसने उन्हें उन चोरों से बचा लिया है। लकड़हारे को अपने बेटे पर बहुत फख्र महसूस हुआ। जब सुबह हुई और लकड़हारा सराय से निकलने लगा तो लकड़हारे ने अपने बेटे को जेब से निकालकर अपने कंधे पर बिठा लिया। सारी सुबह बाजार में और फिर घर जाते हुए लकड़हारे को राहगीरों से अपने बेटे का तारुफ कराने के लिए कई बार रुकना पड़ा और इसने बहुत फख्र महसूस किया और सबको बताया कि किस तरह इसके बेटे ने इसको चोरों से बचाया है। शाम हुई, लकड़हारा अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत परेशान नजर आ रही थी क्योंकि लकड़हारे ने उसके बेटे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। क्या होगा अगर कोई इसे देख लेगा? इसने अपने शोहर से पूछा, लेकिन लकड़हारा मुस्कुराया और अपनी बीवी को समझाया कि किस तरह इसके छोटे से बेटे ने इसको इन चोरों से बचाया है। इसलिए अपने बेटे से शर्मिंदा होना बहुत बड़ी गलती है। हमें इतने सालों तक इसे घर में छुपाकर नहीं रखना चाहिए था। हमें इस पर और इसकी तमाम चीजों पर फख्र करना चाहिए था क्योंकि ये इसी के काबिल है। माँ को भी वाकई ही अपने बेटे पर बहुत फख्र महसूस हुआ जब इसने अपने बेटे की बहादुरी की दास्तान सुनी और वादा किया कि वो इसे कभी नहीं छुपाएगी या फिर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगी।